ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. السلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات السلام. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. الحمدللہ بڑے آسن انداز سے آپ حضرات یہ خمسہ مجالس سے امام سجاد علیہ السلام سماعت فرمایا آپ نے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً یہ مجالس عزا، یہ صدقہ اور عنایت ہیں کربلا والوں کا. جو آج ہم یہ کہتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، تو یہ نعرہ فقط نعرے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ہم اپنی زبانوں پہ کہتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، تو کربلا کو اپنے لیے درس ہی سمجھیں، تب ہم کامیاب ہیں. تو ان مجالس عزا کا جو مقصد اور جو ہدف ہے وہ اپنے اندر پیغام حسینیت کو لانا اور دنیا والوں کو اپنے پاک کردار سے ہم بتائیں کہ دیکھو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، فقط اس لیے کہ سید الرسل کا دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے. تو لہٰذا ہم اس راستے پہ چلنے والے ہیں. اور جہاں پر ایک مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی. تو لہٰذا جب ہمارے اندر حسینیت کا کردار نہیں ہوگا، ہم لاکھ اپنے آپ کو حسین نے مظلوم کربلا سے منسوب کریں، دنیا والے دیکھ کے کہیں گے آپ فقط زبانی دعوے دار ہیں، آپ کے پاس عملاً کوئی ثبوت نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ اپنے مقام پر یہ بات حق اور سچ ہے کہ محمد وآل محمد کی محبت جو ہے وہ ایک ایسا پاک نور ہے کہ اللہ اس پاک نور کو ہر ظرف میں نہیں ڈالتا، بلکہ یہ جب نور پاک ہے تو وہ ظرف بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ محرم الحرام گزرا، یا محرم الحرام میں ماہ سفر میں اکثر اہل ایمان دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور دودھ کی سبیل بفرض دودھ کی سبیل ہے، اور میں وہاں پر دودھ تقسیم کر رہا ہوں۔ آپ آئے میرے پاس، قبلہ ہمیں دودھ دیں نیاز کا۔ میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے، کچھ گندے ہیں کچھ نجس ہیں۔ میں نے ان گندے اور نجس گلاس میں وہ پاک اور صاف دودھ ڈالا۔ جب میں نے وہ دودھ ڈالا اور آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی عقل یہ کہے گی یہ مولانا صاحب نجف سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ایک اللہ کی نعمت جو پاک اور صاف ہے، ولو وہ مقدار میں کم ہے، اسے ایک نجس برتن میں یا اسے مٹی والے گندے برتن میں ڈال کے ضائع کر دیا ہے۔ آپ کی عقل یہ بات پسند نہیں کرتی، ایک پاک چیز کو نجس اور گندے ظرف میں ڈالے تو خالق کے عقل اللہ یہ کیسے پسند کرے پاک ہستیوں کے نور ولایت کو نجس دل میں ڈال دے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میری اور آپ کی عقل پسند نہیں کرتی ہم ایک پاک چیز کو نجس ظرف میں ڈالیں، تو جو خالق کی عقل اللہ ہے وہ کیسے ایک نجس ظرف میں نور ولایت آل محمد ڈال دے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، نہ میں یہ فقط مثال کی حد تک بات کر رہا ہوں، بلکہ تاریخ اسلام ملتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے اختتام پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، میں اللہ نے اپنی نفس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، میں اور آپ قسم کھائیں یہ اور ہے، اللہ قسم کھا کے اپنے نبی کو بتا رہا ہے آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب، اے میرے رسول میں نے اپنے نفس کی قسم کھائی ہے میں کبھی اس دل میں علی حیدر کرار کی محبت کو نہ ڈالوں گا الا احببت، مگر یہ کہ جس دل کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یا علی صلوات پڑھ دے محمد علی۔ اللہ فرماتا ہے یہ نور ولایت علی، یہ نور محبت علی، یہ مودت علی، فرماتا ہے میں جس دل کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں محب علی کی منزل کیا ہے۔ اللہ محب ہے اور محب علی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ منزل تو سید الرسول کی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو محبوب قرار دیا ہے، حبیب قرار دیا ہے۔ حبیب یعنی محبوب ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کا محب ہے۔ اللہ بتا رہا ہے جہاں میں مصطفیٰ کا محب ہوں وہاں حبدار علی کا بھی محب ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ محبت علی یہ اتنی عظیم نعمت ہے، قدر کریں۔ ذرا دیکھیں معصوم کیا فرماتے ہیں،
من صافح مومنا، اللہ اکبر۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں چہاردہ معصومین کی محبت ہو، مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو اللہ کہے، نبی کو اور اہل بیت کو اللہ کا ولی کہے۔ اگر وہ ولی کہے گا تو مومن ہوگا، اگر وہ ولی کے دائرے سے نکل کر اللہ یا رب بنا دے کسی امام یا نبی کو، وہ مومن نہیں ہوگا۔ گویا جو مومن ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ من صافح مومنا، جو کسی مومن سے، حبدار محمد والے محمد سے جو مصافحہ کرے، پروردگار اس محبت علی کے صدقے میں 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محبت علی کے صدقے میں اس نے علی حیدر کرار کی محبت کو سامنے رکھ کے مومن سے مصافحہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یعنی جہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، یعنی معصوم مومن کی شان بتا رہے ہیں، مومن کا مقام بتا رہے ہیں۔ مصافحہ مومن سے کرنے سے 70 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بد نصیب ہے کوئی شخص علی کے حبدار کو دیکھ کے منہ پھیر لے۔ اہل بیت یہی تو چاہتے ہیں ہمارے حبدار ان احادیث کے ذریعے سے جڑ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اتفاق میں آ جائیں، اتحاد میں آ جائیں۔ آل محمد آپ کو اپنے دائرہ محبت میں جوڑنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں من احب علی جن، اے حبداران علی، کتنی عظمت ہے آپ لوگوں کی۔ فرماتے ہیں من احب علی ومات علی حبہ، اور دنیا والوں سن لو، جو علی حیدر کرار کا حبدار ہو اور خاتمہ بھی محبت علی پر ہو، صافتہ الملائکہ، معصوم ملائکہ وقت موت مصافحہ کرتے ہیں، وزارتہ ارواح الانبیاء، انبیاء کی روحیں اس کی زیارت کرتی ہیں۔ نعرہ اللہ صلی علی محمد۔ جو مومن محب علی ہو اور محبت علی پہ خاتمہ ہو، ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، انبیاء زیارت کرتے ہیں، کتنی سعادت ہے حبدار علی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ تو لہٰذا محبت اہل بیت یہ اتنا عظیم یہ تحفہ ہے کہ اللہ نے محبت علی کے لیے بعض اوقات اپنے نبی کے ذریعے سے سفارش کرائی۔ روایت ہے ایک دن مسجد النبوی میں سید الرسل نماز سے فارغ ہوئے اور امیر المومنین بھی تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تشت اتر رہا ہے جس میں کھجوریں ہیں، اور ایک پانی کا برتن ہے اور ایک خالی تشت ہے۔ اصحاب لوگ سمجھ گئے یہ برتن، یہ کھجور عام نہیں ہے، یہ جنت سے آنے والی، لیکن لانے والا نظر نہیں آ رہا جو جبرائیل امین ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے وہ تشت، وہ کھجور کا طابق، وہ سید رسول کے پہلو میں رکھا۔ رسول اللہ نماز سے فارغ جب ہوئے، کہا یا رسول اللہ، خدا درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آج میں اللہ میزبان ہوں، آپ اور علی مہمان ہیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہ میزبان ہے،
اور آپ ہستیاں مہمان ہیں، لیکن آج جو مہمانی فقط آپ کی ہے، اصحاب کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو جنت کا پھل ہے دنیا میں، وہ رسول، اولاد رسول، اوصیاء کے علاوہ غیروں پر حرام ہے۔ یعنی جنت میں جب جائیں گے تو وہ پھل کھا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں صرف معصوم کی یہ خاصیت ہے، وہ جنت کا پھل کھا سکتی ہے۔ ابھی آج دنیا پوچھتی ہے آل اور اصحاب میں کیا فرق ہے، یہی تو نبی سمجھا رہے ہیں۔ نبی اور آل کھاتے رہیں اور اصحاب دیکھتے رہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والم اللہم صلی علی محمد۔ لہذا روایت کے جملے ہیں، اب رسول اللہ نے اور مولا علی نے وہ کھجور تناول فرمائی۔ جب کھجور کھا چکے تو چونکہ عادتاً انسان کے ہاتھ جب میٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنت سے پانی بھجوایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل کہتے یا رسول اللہ، حکم خدا ہے آج آپ نے علی کے ہاتھ دھلوانے۔ اللہ اکبر، نبی اور علی کے ہاتھ۔ جب سید الرسول کہتے ہیں یا علی اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ دھلوانے ہیں، علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، حق تو یہ ہے میں ہوں غلام اور آپ ہیں سردار، ہاتھ میں دھلواؤں۔ نبی فرماتے ہیں اے علی تمہاری بات حق اور سچ ہے، لیکن حکم خدا اے میرا نبی، ہاتھ تو نے دھلوانے ہیں، دھونے علی نے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہاتھ نبی نے دھلوانے ہیں اور دھونے علی نے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، سید الرسول نے برتن اٹھایا پانی کا، علی مولا نے ہاتھ آگے تشت میں کیے، اوپر سے نبی پانی ڈال رہے ہیں اور علی مولا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ہاتھ جو دھو رہے ہیں پانی تشت میں نہیں جا رہا، پانی تشت میں۔ اصحاب حیران پریشان کھڑے ہیں، یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ علی ہاتھ دھو رہے ہیں، نبی پانی ڈال رہے ہیں، تشت میں ایک قطرہ نہیں ہے۔ ان اصحاب کی حیرت کو توڑتے ہوئے علی حیدر کرار فرماتے ہیں یا رسول اللہ این الماء، یا رسول اللہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ سید الرسل فرماتے ہیں ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء ویغسلون وجوہہم بہم۔ اے علی آج ملائکہ تیرے ہاتھوں کے دھلوئے ہوئے پانی کو لے کر تبرکن اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا علی، اے علی آج فرشتے تیرے ہاتھوں کے دھلے ہوئے پانی سے اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں۔ تو گویا جس کے ہاتھوں سے مس شدہ چیز سے ملائکہ تبرک حاصل کریں اس کو آل کہتے ہیں۔ اور اصحاب کسے کہتے ہیں؟ روایات میں ملتی ہے کہ جب سید الرسل کسی چیز کو، پانی کو، کسی چیز کو پیتے تو یہ فکر کرتے کہ ہمیں نبی کا جھوٹا مل جائے، یا اسی طرح سے یہ تبرکن، یا پھر رسول کی جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی تھی اسے تناول کرتے تھے، کس لیے؟ تبرکن۔ یہ اسی طرح روایت میں، تاریخ میں ہے کہ سید الرسل نے جب ایک کڑوا کنواں تھا تو نبی نے اس میں لعاب دہن ڈالا، نبی کے لعاب کی برکت سے وہ کنواں میٹھا ہو گیا۔ تمام اصحاب نے پانی پیا تبرکن۔ آج جو کہتے ہیں تبرک سے چڑھتے ہیں، انہیں ذرا بتاؤ اصحاب نبی پوری زندگی نبی کا جھوٹا کھاتے رہے تبرکن۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا
تبرکن چیز سے خدا نخواستہ کوئی شرک کی بو نہیں آتی ہے، اس میں خدا نخواستہ اس میں کفر والی بات نہیں ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا ایک معصوم ہستیوں کی نیاز کے طور پر ایک چیز پیش کی جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبرک ہے، یعنی یہ چیز دی جاتی ہے آل رسول کی محبت میں۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ یہ نیاز یہ تبرکن نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر تیرے باپ کی کل خانی ہو تو تو اپنے باپ کی محبت میں آنے والوں کو کھانا کھلائے، اگر وہاں پر برادری کو نہ کھلائے تو تیری ناک کٹتی ہے۔ تیرے لیے باپ کی محبت میں کھلانا ایمان ہے، رسول کی آل کی محبت میں کھلانا تجھے شرک نظر آتا ہے۔ ہے تو رزق خدا، ہم محبت حسین میں کھلا رہے ہیں، ہم محبت رسول میں کھلا رہے ہیں۔ اور سید الرسول نے یہی تو فرمایا، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، حسین سے محبت۔ صلوات پڑھ دے محمد والہ، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا دنیا اعتراض کرتی ہے، دیکھیں، اور ایسی روایت ہے جسے علماء اہل سنت نے بڑی ذمہ داری سے نقل کی ہے۔ آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ آپ اتنا علی مولا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو نبی کی شان بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اصحاب نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم نبی کے زمانے میں اگر منافقین کو پہچانتے تھے تو بغض علی میں۔ آج دنیا ہم پہ کیوں اعتراض کرتی ہے؟ یہ تو اصحاب نبی نے یہ معیار بنایا تھا۔ لہٰذا خود مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، ان سے ذرا پوچھیں، اور روایت کو نقل کیا ہے بی بی عائشہ نے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سید الرسول میرے گھر میں تشریف لائے اور رسول اللہ کے پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ بھی آ گئے۔ اب علی مولا پہنچے تو کچھ دیر میں میرے بابا بھی آ گئے، لگتا ہے خاص اللہ کا پروگرام ہے۔ میرے بابا بھی آ گئے، اب میں بابا کی خدمت پہ آ کے کہتی السلام علیکم، بابا جواب تو دیتے ہیں لیکن دیکھتے علی کے چہرے پہ ہیں۔ میں بابا سے حال معلوم کرتی ہوں، وہ دیکھتے علی کے چہرے پہ ہیں۔ میں بابا سے خیریت معلوم کرتی ہوں، وہ دیکھتے علی کے چہرے پہ ہیں۔ میں گھر کے حالات سے پوچھتی ہوں، وہ دیکھتے علی کے چہرے پہ ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا بابا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں جو بھی بات کرتی ہوں، جو بھی حال پوچھتی ہوں، آپ کی نگاہیں علی کے چہرے پہ تھے، میری طرف نہ توجہ تھی نہ مجھے جواب دیا۔ فرماتے ہو میری بیٹی، میں نے انہی کانوں سے نبی سے سنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نبی کی محفل میں بیٹھ کر علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا تھا۔ یا علی اللہم صلی۔ لہٰذا علی کے چہرے کو طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ خیال کرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آج ہم تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تو سید الرسول فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تو علی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی حالت میں ہو جو علی کا نام لینا بھی جرم شمار ہو۔
علی کا نام لینا مشکل ہو، سید الرسل فرماتے ہیں گھبرا نہیں، حب علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ یا علی، ماشاءاللہ خوب فضائل سنے آپ لوگوں نے، سلامت رہیں۔ خداوند متعال اس نور ولایت، اس نور محبت آل محمد سے ہمارے دلوں کو سرشار رکھے۔ لیکن اس محبت کے تقاضے ہیں، اس محبت کے تقاضے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور اولاد آپ سے پیار کرتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسلام نے مرد کو ولی قرار دیا ہے۔ مرد یا تو وہ باپ ہوگا تو اللہ نے اس کو اولاد پر ولی بنایا، یا پھر وہ شوہر ہوگا، اللہ نے عورت پر اس کو، یہ اور بات ہے آج بعض گھروں میں عورتوں کی ولایت ہے، اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، لیکن بعض گھروں میں ولایت عورت کی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، باپ بھی ولی ہے، شوہر بھی ولی ہے۔ آپ کا بیٹا جو آپ سے محبت کرتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کے سارا دن صبح سے شام تک کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار ہے، میرا باپ بڑا عزادار ہے، میرا باپ بڑا سخی ہے، میرا باپ شب زندہ دار ہے، میرا باپ بڑی فقراء اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یعنی صبح سے شام تک باپ کے کمالات اور فضائل کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی آپ نے دیکھا باپ کہتا ہے بیٹا جاؤ ذرا چوک میں جا کے کام کر رہا ہو، کہا آپ کی تعظیم سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کا یہ حکم میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ نے پھر حکم دیا فلاں جگہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ باپ نے کوئی اور حکم دیا، یہ بھی مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک یہی اولاد ہے، باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہی ہے، لیکن باپ جب حکم دیتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا جو صبح سے شام تک باپ کی عظمتوں کے پڑھتا ہے قصیدے، لیکن باپ کی کرتا ہے نافرمانی، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بچہ کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ یہ شریف اور میرا دوست جیسے جب باپ جیسے ولی کی اگر کوئی نافرمانی کرے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو علی جیسے امام ولی خدا کی نافرمانی کرے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ اگر باپ کا نافرمان ہو تو وہ شریف نہیں ہے، تو جو علی مولا کی نافرمانی کرے کیا وہ شریف ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والا، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو یعنی اے علی والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے صرف تمہارا ایمان لانا تمہاری جنت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ایسا راستہ ہدایت اختیار کرنا ہے کہ جس سے تم اور تمہارا خانوادہ جہنم سے بچ سکو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر رکھتے ہیں، ان کے سکول کی تعلیم، ان کا ٹیوشن۔ آج اگر اولاد سکول نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے تو باپ اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے اور بچے کو بھی مارتا ہے کہ میرے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے کہ میں فیسوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہوں اور بچہ سکول۔
آپ کو بچے کی جان اور بچے کی دنیاوی تعلیم سے اتنا پیار ہے، اس کی ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہے؟ کبھی یہ بھی فکر کی ہے کہ بچے نے قرآن پڑھا ہے؟ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے نے آل محمد کے اخلاق اور تعلیمات کو سمجھا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد کو آل محمد کے اخلاق کی تعلیم نہیں دیں گے تو وہی اولاد ماں باپ کے سامنے سر اٹھائے گی۔ قصور ہمارا ہے، ہم اولاد کو نہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم اولاد کو نہ آل محمد کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھیں کتنا پاک کردار کے مالک تھے وہ علماء۔ حضرت امام خمینی فرزند انقلاب، کون؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ انقلاب ایران لانے والی ہستی کون ہے۔ کیا کردار ہے ان علماء ربانی کا؟ ذرا دیکھیں کس قدر اسلام کی تعلیمات کو عملاً نافذ کیا ہے۔ حضرت امام خمینی کے پاس جب ایران کی گورنمنٹ کے افراد آئے کہ اے نائب امام، اے آقا زادے، ہم آپ کے فرزند آیت اللہ احمد خمینی کو عہدہ اور منصب دینا چاہتے ہیں حکومت میں۔ فرزند انقلاب آیت اللہ خمینی نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں، میرے فرزند کو عہدہ اور منصب دیا جائے حکومت میں۔ باپ بیٹے کی بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو منصب نہ دیا جائے، حالانکہ ان کی کوششیں بھی باپ کے ساتھ جاری ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے میرا فرزند اکثر اوقات نماز کو اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھتا ہے، نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا۔ تو جو شخص اللہ کے فریضے کو اول وقت میں ادا نہیں کر سکتا، وہ مخلوق خدا کے حقوق کو کیسے وقت پہ ادا کرے گا؟ یہ ہے بندگان خدا۔ جو اللہ کے حق کو وقت پہ ادا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے حقوق کو کیسے وقت پہ ادا کرے گا؟ اول وقت پہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے امتحنوا شیعتنا، اور دنیا والو ہمارے شیعوں کا امتحان لو، ہمارے شیعوں کو چیک کرو۔ امام صادق کہہ رہے ہیں جس امام کے نام سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں اور فقہ جعفری پہ فقہ جعفر پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو چیک کرو، ان کا امتحان لو نماز کے وقت میں۔ اگر اول وقت میں نماز پڑھتے نظر آئیں تو وہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں۔ اگر اول وقت میں نماز نہیں ہے، چاہے اپنے زمانے کے جتنے بڑے عزادار ہوں، چاہے جتنے بڑے خدمت گزار ہوں، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، وہ ہم آل محمد کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ امام کہہ رہے ہیں، یہ امام کا یہ پیغام ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام چاہتے ہیں ہمارے حبدار، ہمارے عزادار، ہماری مودت رکھنے والے اللہ کے حق کو وقت پہ ادا کریں۔ نماز کی اہمیت ہے، نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی لیے روایت ہے سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں۔ دیکھیں یہ صلوات بڑا عظیم، اس کو مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہ، ایک صلوات کی عظمت پہ روایت نقل کرتا ہوں۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا، ایران کا ایک شہر ہے ہمادان، وہاں پر ایک ہمارے نائب امام گزرے، ملا علی ہمادانی۔
نائب امام، ان کی خدمت میں ایک مرد مومن ایک تھوڑی سی رقم خمس کی لے کر پہنچا۔ اس کے کپڑے بالکل سادہ ہیں، غریب ہے، عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دیکھا اس کی پیشانی پہ سجدوں کے آثار ہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، تقوی و شرافت کے آثار ہیں، وجاہت و صباحت کے آثار ہیں۔ نائب امام کی خدمت میں وہ مال امام خمس کی رقم پیش کی۔ انہوں نے جب رقم لی تو ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہارے وجود سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ عطر، آج جیسے پرفیوم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عطر اور خوشبو میں نے استعمال نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی پیاری خوشبو جو آج تک میں نے نہ سونگھی اور جو تمہارے وجود سے آ رہی ہے، مجھے بتاؤ، اسلام میں خود خوشبو کا لگانا بہت فضیلت ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کا سب سے زیادہ خرچہ عطر کا ہوتا تھا، سب سے زیادہ۔ اس لیے عطر خوشبو لگا کے نماز پڑھنا 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ثواب ہے۔ تو لہذا خوشبو استعمال کرنا چاہیے، آداب میں سے بھی ہے، چاہے آپ پرفیوم استعمال کریں یا آپ عطر استعمال کریں۔ انہوں نے اصرار کیا، کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے، آپ ہیں نائب امام، میں اس راز سے آج پردہ اٹھا رہا ہوں آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کہ وہ کون سا راز ہے؟ کہ ایک رات کو جب میں سویا، میں نے عالم خواب میں سید الرسل کو دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ کی محفل میں چند لوگ موجود ہیں، 10 یا 20، جن میں میں بھی موجود ہوں۔ رسول اللہ نے پوچھا تم میں کون ہے جو کثرت سے میری ذات پہ صلوات بھیجتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، میں کہوں یا نبی اللہ، میں ہوں آپ کی ذات پہ کثرت سے صلوات پڑھنے والا، لیکن مجھے حیا آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس محفل پہ رسول اللہ پہ صلوات بھیجنے والا زیادہ ہو۔ میں نے حیا کرتے ہوئے جواب نہ دیا۔ سید الرسل نے دوسری مرتبہ پوچھا، رسول اللہ نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ جب کسی نے جواب نہ دیا، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، ہم سب سید الرسل کی تعظیم میں کھڑے ہوئے اور رسول اللہ میرے قریب آ کر مجھ گناہگار کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ رسول اللہ ایک مرد مومن کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں اور آپ ترس رہے ہیں رسول کی جالی کا بوسہ لیں، اور نبی بوسہ لے رہے ہیں اپنے کلمہ گو کے ہونٹوں کا۔ کہتے ہیں اے آقا زادہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے رسول اللہ نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا تب سے میرے وجود میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، تو ہے کثرت سے میری ذات پہ صلوات بھیجنے والا۔ یعنی یہ کثرت صلوات کی یہ برکت ہے کہ سید الرسل یہ شرف بخشا آپ نے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں اپنی خلوتوں کو اس درود پاک کی اس ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھا کریں۔ ایک اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جہاں پر اولاد کی ہم نے تربیت کرنے میں اپنے گھر کے ماحول کی طرف دیکھنا ہے کہ بچوں کو ہم نے نماز کی طرف دعوت دینی ہے تو بچیوں کو شرم و حیا کی طرف ہم نے دعوت دینی ہے۔ یاد رکھیں اگر والدین خود عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے،
روزہ نہیں رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، اولاد کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گی۔ آپ خود عمل کریں، اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی، آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی مسجد میں جائیں گے، آپ کی قرآن پڑھنے کو دیکھ کر وہ بھی تلاوت قرآن کریں گے۔ بچیوں، اپنی خواتین، ان کے پردوں کے بارے میں حفاظت کریں۔ آج ہم گھر کی چار دیواری کو اونچا کر لیں اور کہیں کہ ہمارے گھر کی عزت محفوظ ہے، ہمارے گھر کی عفت محفوظ ہے۔ میرے دوست، وہ ایک وقت تھا کہ جب بچیوں کی عزت و عفت محفوظ رہتی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر بچیوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے کر آزاد کر دیا اور وہ بند کمروں میں ایسی ویڈیوز دیکھیں جس سے ان کا ایمان برباد ہو، یاد رکھ اس سے اولاد کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی بچیاں اور بچوں کو موبائل دیں، لیکن اس کو کسی حد اور لیمٹ کے ساتھ، بالکل آزادی نہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، کتنے گھروں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، کتنے گھروں کی ناموسیں پامال ہو رہی ہیں، یہ آزادی ہے۔ لہٰذا اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے کیا ایسا بہترین فارمولہ دیا۔ امام فرماتے ہیں غیرت مند اگر کسی کو دیکھنا ہے، امام فرماتے ہیں کسی کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی عورت کے پردے سے لگا دے۔ جتنا اس کی عورت میں پردے کی پابندی ہوگی، مرد غیرت مند ہوگا، جتنی عورت کے پردے میں کمی ہوگی اتنا مرد بے غیرت ہوگا۔ امام نے مجھے اور آپ کو اصول بتا دیا، عورتوں کو بے غیرت نہیں کہا ہے، وہ مرد بے غیرت ہے امام کی نگاہ میں جو مرد ہو کے بھی گھر کی خواتین کے پردوں کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ دکان پر گئے، آپ نے 10 روپے کا پیکٹ لینے بسکٹ کا، اگر اس کا ریپر کھلا ہوا ہے، 10 کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کا جو کور ہے، ریپر جسے بولتے ہیں، وہ اگر کھلا ہوا ہے، کیا آپ وہ بسکٹ کا پیکٹ لیں گے؟ اگر آپ 1 روپے کی ٹافی یا چیغم بچے کو دلوانا چاہتے ہیں اور اس کا ریپر نہ ہو، وہ ایسے ہو، آپ لیں گے؟ اگر آپ رکھ دیں اپنے گھر میں، اس ٹافی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا تو اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی یا کیڑے مکوڑے اسے آ لپیٹ لیں گے، اس پر حملہ کریں گے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں اگر ان کی ریپر اور کور کے ساتھ حفاظت نہ کی تو کیڑے مکوڑے آ کر حملہ کر کے اس کو زہریلا، خراب اور گندا کر دیں گے۔ اور میرے دوست، تجھے 10 اور 5 کی چیز کی اتنی اہمیت ہے، اور جو تیرے گھر کی عزت و ناموس تیری بیٹی کی شکل میں ہے، تیری بیوی کی شکل میں ہے، اگر تو اسے بغیر چادر کے باہر بیچ دے اور کتنے خیانت کار لوگوں کی نگاہ پڑے، کیا اس کی عزت خراب نہ ہوگی؟ کیا اس کی ناموس، کیا تیری عزت پہ حملہ نہ ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کو بے شک بھیج تعلیم کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو بھیج بازار میں، لیکن حجاب اسلامی میں بھیج۔ قربان جاؤں اے میری ماں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آپ کے نام بھی پیغام۔ علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین نے جناب زینب عالیہ کی تاریخ میں کتاب لکھی اور انہوں نے ایک فرمان نقل کیا ہے بنت علی کے نام سے، کہ جناب زینب بنت علی فرماتی ہیں، وہ بی بی جو میرے پردے کو سن کر روتی ہے لیکن اس کے سر پہ شرم و حیا کی چادر نہیں ہے، اس کے سر پہ ردا اور پردہ نہیں ہے اور میرے پردے کو روتی ہے، بنت علی جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں وہ خاتون مجھے شمر اور خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔
اس لیے کہ یہ جانتی ہے کہ بنت علی کی چادر کو لوٹا گیا اور یہ میری چادر کو رو بھی رہی ہے اور پھر بھی اپنے سر پہ میری اس ردا کو سجا نہیں رہی۔ اور میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اے کنیزان زہرا، اے کنیزان فاطمہ، آپ فخر ہیں جناب زینب عالیہ کے لیے، آپ فخر ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے لیے۔ آپ کا کردار اتنا پاک ہو، جب میدان محشر میں جائیں آپ کا پاک پردہ، آپ کی شرم و حیا، آپ کی عفت و طہارت کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا میدان محشر میں دیکھ کر کہیں مرحباً بکے، آ خوش آمدید میری کنیز، میں تیرے پردے پہ بھی راضی ہوں اور تیرے پاک کردار پہ بھی راضی ہوں۔ ایسی پاک کردار بنے۔ آج ایک فکر آ رہی ہے بعض خواتین میں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، دل انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ دروازہ فاطمہ زہرا پر رسول اللہ کا نبینہ صحابی آیا اور آ کر اجازت چاہی تو نبی فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، میرا صحابی آنا چاہتا ہے، ابن ابی مکتوم، ابن مکتوم جو میرا نابینہ صحابی ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، بابا ابھی اپنے صحابی کو روک دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں، او میری لخت جگر، او میری بیٹی، یہ میرا صحابی نابینہ ہے اور لخت جگر رسول، نبی کے علم کی وارث، نبی کے اخلاق کی وارث۔ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہے، بابا وہ نابینہ ہے، فاطمہ زہرا تو نابینہ نہیں ہے۔ بابا زہرا کو حیاتی ہے، میں نہیں چاہتی میرے بدن کی خوشبو آپ کے نابینہ صحابی کے ناک تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ جتنے بھی باکردار ہوں، آپ جتنے بھی دل کی پاک ہوں، لیکن آپ کے اندر وہ عصمت و طہارت، وہ پاکیزگی نہیں ہے جس طہارت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ قرآن میں بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں کر رہا ہے۔ وہ عصمت و طہارت کی ملکہ بی بی، وہ شرم و حیا کی پیکر بی بی، وہ پاک کردار اور پاک سوچ اور پاک دل کی مالک بی بی، تو بابا کے نابینہ صحابی سے پردہ کرے اور میں اور آپ کہیں، ہماری آج کی خواتین کہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کا دل بی بی فاطمہ زہرا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ کیا آپ کی عصمت و طہارت کی کوئی سند اللہ نے پیش کی ہے؟ لہٰذا شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسلام اس پردے کے ذریعے آپ کی عفت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اس پردے کے ذریعے سے آپ کی ناموس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اس پردے کے ذریعے سے آپ کے وقار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ ملتا ہے کوفہ میں جب عبد الرحمن ابن ملجم آیا، کس ارادے سے آیا تھا؟ وقت کے امام کو شہید کرنے کے لیے۔ جب یہ آیا اس کے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹ جائے، اس کو اس گھر میں پناہ دی گئی جو ایک خارجی کا گھر تھا، ایک ناصبی کا گھر تھا، خوارج میں سے قطامہ کا گھر، جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو جنگ نہروان میں امیر المومنین نے قتل کیا تھا۔ اب اس نے قسم کھائی تھی، میں اس وقت تک امن سے نہ بیٹھوں گی جب تک میں علی کو قتل نہ کروا لوں۔
اب عبد الرحمن ابن ملجم اس گھر میں آیا تو اس نے اس کے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے تاریخ کہتی ہے جب یہ مصلی پہ نماز پڑھنے آتا وہ بغیر حجاب کے اپنے حسن کے جلوے پہ کھیرتی اور وہ اپنی نماز جیسی عبادت کو توڑ دیتا۔ یقیناً جب اپنے وقت کے ایمان کی معرفت نہیں ہے، جب ہادی برحق کی معرفت نہیں ہے تو پھر عبادت ایسی ہوتی ہے کہ نماز توڑ دیتا تھا۔ اور یہ اس کے حسن میں فریفتہ ہوا۔ اس قطامہ نے اپنے ساتھ شادی کی شرط رکھی، کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو مجھے ایک کنیز یا غلام دے گا حق مہر میں۔ دوسرا 3000 دینار وہ مجھے دے گا، اور تیسرا کہا کہ خون علی ابن ابی طالب۔ اس لیے سوال ہوتا ہے کائنات میں سب سے مہنگا حق مہر کس کا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس ملعونہ، اس مجرمہ عورت کا کہ جس نے اپنا حق مہر اگر رکھا تو خون علی ابن ابی طالب کہ جس کی قیمت کائنات میں نہیں ہے، سب سے مہنگا حق مہر اس نے خون علی ابن ابی طالب قرار دیا۔ اب دیکھیں یہ عبد الرحمن ابن ملجم اگرچہ اپنے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس کے ارادے کو مزید پختگی کس نے دلوائی؟ اس کی جرأت میں مزید کس نے اضافہ کیا؟ اس بے پردہ عورت نے، بے پردگی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ بے پردگی شیوا ہے دشمن علی کا، بے پردگی کا مظاہرہ دشمن علی کرتا ہے، محب علی نہیں کرتا۔ اور ایک ایسی حقیقت جو میڈیا پہ بھی آئی، جو اخبارات میں بھی ایک عرصے میں چھپی، کہ ایک شخص کا قتل ہوا اور اس کے دوستوں کو اریسٹ کیا گیا۔ ایک بہت قریبی دوست تھا، جب اسے اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پکڑنے کے لیے جب گئی تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے، ہمارے گھر میں ہر روز آنا جانا، ہمارے بیٹے کا بہت گہرا دوست تھا، تو لہٰذا ہمیں اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ پولیس نے کہا کہ ہمیں شک ہی اسی پہ ہے، پہلے تحقیق اسی کی کریں گے۔ جب انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تو وہ جو دوست جو سب سے زیادہ گہرا دوست تھا، اس نے اقرار جرم کیا کہ میں نے اپنے دوست کو قتل کیا ہے۔ کیوں کیا ہے قتل؟ دوست کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو خود قتل کیا ہے۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تم تو اس کے گھر روزانہ چائے پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بھائی کی حیثیت سے اس کے گھر میں آنا جانا تھا، تم نے اور اپنے دوست کا قتل کیا۔ کہا جی اس کا ریزن یہ ہے، ایک دن میرا دوست یہ اب کسی شادی کے فنکشن پہ جا رہا تھا اور اس کی بیوی میرے سامنے بغیر حجاب اور میک اپ کی شکل میں جب آئی تو میں اس کے حسن میں فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اسی دن یہ قسم کھائی کہ اتنی حسین و جمیل خاتون میرے شوہر کے، میرے دوست کے پاس کیوں ہے، کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا کے اس کی زوجہ سے میں شادی کر لوں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں اس دوست کے قتل کا سبب کیا بنا؟ بے پردگی۔ لہٰذا اپنے گھروں کا ماحول ایسا رکھیں، دوستی کے نام پہ اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں پردے اور حدود شریعت کو بھول جائیں۔ دوستی اپنے مقام پر رہے اور حدود شریعت اور شریعت کے احکام یہ اپنے مقام پر ہیں۔ تو لہٰذا اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کو اس چیز کی سفارش کرتے ہیں
کہ اپنی چادر اور اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا پروردگار حضرت انسان کی نجات اور کامیابی اسی میں بیان کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی نجات اور کامیابی اسی میں ہے، وہ تقوی الہی اختیار کریں اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو کربلا میں بھی وسیلہ اپنایا گیا۔ آج جس ہستی کو وسیلہ بناتے ہیں، کربلا میں بھی عباس علمدار کو وسیلہ بنایا ہے خیام میں پانی لانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ علی نقی نکن ایک روایت نقل کرتے تھے، اعلی اللہ مقامہ، وہ ایک روایت نقل کرتے تھے کہ جب حضرت عباس علمدار آئے آقا حسین کی خدمت میں، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا عباس بھیا تو زینب کے حصے کا بھائی ہے، جا علی کی بیٹی کے خیمے میں، اگر زینب اجازت دے دے تو تجھے اجازت ہے۔ روایت کے جملے ہیں، علامہ علی نقی نکن اعلی اللہ مقامہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عباس علمدار علی کی بیٹی کے خیمے میں آئے، بنت علی خیمے میں زمین پر بیٹھی ہیں اور عباس علمدار علی زادی کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، شرم و حیا سے آنکھیں جھکائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اے بنت علی، میں وقت کے امام کے پاس گیا تھا، انہوں نے بھیجا ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ جب ایک مرتبہ سنا فبقت، بنت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتی ہیں بھیا عباس، میں سوچتی تھی جس بھائی کے 18 بھائی ہوں، جس بہن کے 18 بھائی ہوں، آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں کوفہ میں تھی تو مجھے بابا نے بتایا تھا زینب یہی کوفہ ہوگا، انہی کوفہ کے بازاروں میں، انہی کوفہ کے درباروں میں تجھے قیدی بنا کر پھرایا جائے گا، اور میں سوچتی تھی جس زینب کے 18 بھائی ہو وہ بازاروں اور درباروں میں کیسے جائے؟ عباس آج جب تو آیا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے، اور تیرے جانے کے بعد زینب کی ردا بھی لٹ جائے گی، اور زینب کو قیدی بنا کر اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں بھی پھرایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے عباس علمدار بی بی کے ہاتھ سے رخصت ہو کر یہ ایک خیمے کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس خیمے میں مشکیزیں پڑے ہیں، لیکن مشکیزیں پانی سے خالی ہیں۔ کسی بچے نے مشکیزے کو منہ سے لگایا ہوا ہے لیکن مشکیزے میں پانی نہیں ہے، کسی نے مشکیزے کو اپنے پیٹ سے لگایا ہوا ہے، کسی بچے نے اپنے رخسارے کو مشکیزے پہ رکھا ہوا ہے، ہر بچہ مشکیزے کو اٹھایا ہوا ہے اور زبان پر یہ آواز العطش العطش، ہائے پیاس۔ یہ اسی عالم میں حسین کی سکینہ آئی، اے امی عباس، اے چاچا عباس،
میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو پانی لے آئے۔ عزادارو روایت کہتی ہے عباس علمدار نے مشکیزہ ایک اٹھایا اور آئے وقت کے امام کی خدمت میں اجازت لے کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر 4000 کا لشکر ہے، لیکن اس لشکر نے تیروں کو کمانوں میں جوڑ رکھا ہے۔ جب شیر علی جب نہر فرات کی طرف بڑھا، جب مشکیزے کا پانی بھرا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ عباس علمدار نے پانی کا چلو بھرا، فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ۔ ہے عباس علمدار کو اے حسین اور حسین کے پیاروں کی پیاس یاد آئی، چلو پانی کا گرا دیا۔ عباس نے کربلا میں وفا کا عملی درس دے دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھایا۔ اب آپ نے سواری کو جولان دے کر خیام کی طرف رخ کیا، یا ادھر سے ایک لعین نے بڑھ کر ہائے دائیں طرف سے حملہ کیا، آپ کا ہاتھ قلم ہوا۔ عباس علمدار نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما، ایک اور شکی نے بڑھ کر وار کیا۔ عباس علمدار کی تمنا ہے یہ مشکیزہ پہنچ جائے۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے اس مشکیزے کو تھاما۔ اب اشکیا سمجھ گئے ہاتھ نہیں ہے، اب مشکیزے کو پھاڑنا آسان ہے۔ ایک لعین نے تیر کا نشانہ بنایا، ہائے ایک مشکیزہ پھٹا، پانی بہا۔ ادھر سے ایک اور لعین نے تیر چھوڑا، ہائے عباس علمدار کے سینے میں پیوست ہوا۔ روایت کہتی ہے تیروں کی بارش ہے، ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا، یا ایک لعین نے بڑھ کر سر پہ وار کیا، ہے آپ کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل تھا۔ آواز دی اے مولا میری مدد کو آئیے، ہے حسین مولا ہے بھیا عباس کی طرف جب دوڑے آئے۔ سنو گے عزادارو، ہے کسی مقام پر عباس کا ایک ہاتھ پڑا ہے، وہ کسی مقام پر دوسرا ہاتھ پڑا ہے، تو کہیں پر عباس علمدار کا علم ہے۔ جب امام حسین آئے، ہے انسان جب کوئی چاہتا ہے اپنے بھائی سے گلے ملے تو باہیں باہوں میں ڈالتا ہے۔ وہ کیسے حسین وہ عباس علمدار سے ہاتھ ملائے، ہائے عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے فریاد کی، الآن انکسر ظہری، اور حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سنو گے عزادارو، روایت کا جملہ، عباس علمدار کا سر حسین نے اپنی گود میں رکھا، کہا مولا میری آنکھ سے تیر نکال لیے اور دوسری آنکھ سے میرا خون صاف کیجئے، ہے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے آنکھ سے تیر نکالا اور دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ عباس علمدار کا گریہ بلند ہوا۔ اے مولا حسین فرماتے ہیں اور میرا علمدار اور میرا عباس بھیا رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا اور رو اس لیے رہا ہوں، آپ نے میرے سر کو اٹھا کے میرے سر سے خاک کو صاف کیا، وہ اپنی گود میں رکھا، اور کچھ لحظے کے بعد اس زہرا کا لال جب زیر سے زمین پر آئے گا، ہے سر خاک میں آلود ہوگا اور رخساروں کو گھسیٹا جایا جا رہا ہوگا، اور کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا، ہے نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوگا۔ عباس نے ایک وصیت کی،
مولا اور میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا۔ اور سید عبد الرزاق مکرم نقل کرتے ہیں، کہا بھیا عباس کیوں؟ کہا اس لیے مجھے حیا آتی ہے اور میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا، او عباس کا لاشا جائے او لیکن پانی نہ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے کریم ارمان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، سادہ